اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل ٹیکسلا سیل بائرز کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست بھائی فٹ فاٹ ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے جوؤں کے حوالے سے ہے۔ چھوٹے چوزے ہوں، پٹھے ہوں، پٹھیاں ہوں، یا بڑے مرغے ہوں یا مرغیاں ہوں، کوئی بھی پرندہ ہو اسے جوئیں لگ سکتی ہیں۔ جوئیں دوستو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ دیکھنے میں یا سمجھنے میں اس کا اتنی سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ آپ کے پرندے کو سوکڑی کی طرف، کمزوری کی طرف، اور یہاں تک کہ اس کا وقت پہ علاج نہ کیا جائے تو آپ کا پرندہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو موسم ہے دوستو، ابھی پاکستان میں فروری اینڈ ہے اور آگے مارچ سٹارٹ ہے۔ گرمی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی، سردیاں جا رہی ہیں۔ گرمیوں کا جو موسم ہے اس کا آغاز ہے۔ گرمی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ جوئیں جو پڑتی ہیں وہ سخت گرمی کے موسم میں پڑتی ہیں، یا پھر مونسون کے موسم میں، یا پھر مونسون کے موسم کے بعد نمی وغیرہ ہوتی ہے تو اس موسم میں جوئیں پرندوں کو پڑ جاتی ہیں۔ بہت سارے دوست اس چیز سے بغام رہتے ہیں کہ ابھی موسم نہیں ہے، جوئیں ان کو نہیں ہوں گی، لیکن جب بھی پرندہ آپ کے ہاتھ میں آیا آپ پرندے کو تسلی سے چیک لازمی کیا کریں، کیونکہ پتہ نہیں ہے۔ اب فروری کا موسم ہے، یہ وہی دوستوں پٹھی ہے تصویر میں آپ کو جو نظر آ رہی ہے، کل جس کی ٹانگوں کا میں علاج کر رہا تھا۔ تو اس کو دوستوں جب اس کی میں ویڈیو بنا رہا تھا مجھے شک پڑا کہ اسے جوئیں وغیرہ ہیں، کیونکہ اس نے ایک دو بار خارش ایسے کی، میں سمجھ گیا کہ شاید اسے جوئیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں۔ تو جب میں نے اسے پکڑا، چیک کیا، واقعی اسے جوئیں لگی ہوئی تھی۔ اتنی زیادہ تو نہیں تھی، خیر اس کو جوئیں لگی ہوئی تھی۔ تو یہ جوئیں دوسرے پرندوں میں منتقل ہو جاتی ہیں اور یہ آپ کے پرندے کا خون چوستی رہتی ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کا پرندہ سوکڑی کی طرف آ جاتا ہے، کمزوری کی طرف آ جاتا ہے، یہاں تک کہ پرندہ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی بہت ساری جوئیں نظر آئیں گی ایک جگہ پہ۔ دوستو یہ بیٹ والی جگہ ہوتی ہے، جوؤں کا یہی گھر ہوتا ہے، اس ایریے میں جوئیں ہوتی ہیں۔ آپ اسی جگہ کو چیک کیا کریں، اگر یہاں پہ جوئیں ہیں تو پھر آپ کے پرندے کو جوئیں لگی ہوئی ہیں، اگر یہاں پہ نہیں ہیں تو پھر آپ کے پرندے کو جوئیں نہیں ہوں گی۔ اب آپ غور سے تھوڑا دیکھیں، میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ دیکھیں نظر آ رہی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی دوستو بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک۔ یہ سمجھ ہی نہیں آتی بندے کو، اس کا آپ کا پرندہ سوکڑی کی طرف چلا جاتا ہے، کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوستو اس کی وجوہات کیا ہیں، جوئیں کیوں آتی ہیں؟ گندگی کی وجہ سے، اگر آپ کے کھڈے وغیرہ گندے ہیں تو اس وجہ سے جوئیں آ جاتی ہیں۔ دوستو میرے پاس 10-12 کھڈے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ان کھڈوں کی صفائی ہوتی ہے، گندگی بھی نہیں ہے، اور سارا دن پرندے باہر کھلے گھومتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بند بھی میں نہیں کرتا کہ یہ نہیں کہ پرندے بند رہتے ہیں، بند بھی نہیں کرتا، برل اس کو لگ گئی ہیں، کیونکہ کھلے جو پھرنے والے پرندے ہوتے ہیں دوستو وہ مٹی میں کھیلتے ہیں، مٹی میں جوئیں وغیرہ نہیں لگتی، برل لگ گئی ہیں۔ علاج اس کا یہ ہے، بہت سارے دوست بھائیوں نے یوٹیوب پہ بتایا ہوا ہے، اوپیکس پاؤڈر آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ گھر میں یہ پہلے سے موجود تھا، پڑا ہوا تھا، کسی بھی میڈیکل سٹور یا جنرل سٹور سے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ مل سکتا ہے۔ یہ لال بیگ وغیرہ یا کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پاؤڈر آپ اپنے سارے پرندے کو جو ہے اس پہ چھڑک دیں اور ہاتھ کی مدد سے اس کے اندر اس طرح انگلیاں مارتے جائیں تاکہ اندر اس کی جلد تک چلا جائے، ٹھیک ہے۔ جو بیٹ والی جگہ ہوتی ہے یہ جوؤں کا گھر ہوتا ہے، اس جگہ ہی جوئیں ہوتی ہیں، اس کے بالکل آس پاس آپ نے ساری جگہ پہ اچھی طرح یہ پاؤڈر مارنا ہے، زیادہ مقدار میں مارنا ہے۔ دوستو علاج تو بہت سارے دوستوں نے یہ بتایا ہوا ہے، اوپیکس پاؤڈر واقعی بڑی زبردست چیز ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے ساری جوئیں پرندے کی گر جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، کچھ نہیں بھی مرتی لیکن گر جاتی ہیں۔ پرندہ جب پر وغیرہ جاڑتا ہے یا مٹی وغیرہ میں کھیلتا ہے اس کے بعد تو یہ ساری جوئیں اس میں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ پاؤڈر استعمال کر کے پرندے کو کھڈے میں بند کر دیں گے تو یہ ساری جوئیں جو ہیں، اس کے انڈے وغیرہ، یہ آپ کے کھڈے میں گر جائیں گی، ٹھیک ہے، کھڈے میں گر جائیں گی، اور آپ کو اس طرح پھر دوسرے پرندوں کو بھی لگ سکتی ہیں۔ جوں بھی آپ کو جب بھی شکایت ہو، موسم کوئی بھی ہو، گرمی ہے، سردی ہے، جب بھی آپ پرندے میں جوئیں دیکھ لیں، اوپیکس پاؤڈر استعمال کر کے اس کے بعد دوستوں پرندے کو کھلی جگہ پہ چھوڑ دیں، باہر چھوڑ دیں یا باہر کسی جگہ بند کر دیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ اپنے پر وغیرہ جاڑے، تاکہ جوئیں جو بھی ہیں وہ باہر اسی جگہ پہ گریں، آپ کے کھڈے کے اندر مزید نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کھڈوں کی صفائی کرنی ہے۔ جب آپ جوئیں دیکھ لیں کھڈوں کی، آپ نے بالکل
صفائی کرنی ہے، اس میں آپ نے نیچے مٹی وغیرہ جو بھی چیز ڈالی ہوئی ہے وہ ساری کو آپ نے باہر نکالنا ہے۔ باہر نکال کے اس کو فوراً اس کے بعد مٹی نکال کے فوراً دوسری مٹی نہیں ڈالنی، 2-3 گھنٹے آپ اسے کھلا چھوڑ دیں، اب آب وغیرہ لگے، ٹھیک ہے۔ ہو سکے تو اس موسم میں، اب موسم ویسے بھی چینج ہو رہا ہے، اپنے کھڈوں کو جو ان کے دروازے ہیں ان کو کلر کریں۔ چیچڑ ہوتے ہیں، یہ چیچڑ بھی خون چوستے ہیں، یہ پروں کے نیچے گوشت والی جگہ پہ چمڑ جاتے ہیں اور جلد کو کاٹ کے اندر تک دس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، خون چوستے رہتے ہیں۔ یہ جو چیچڑ ہیں یہ اس طرح کے سوراخوں میں، یا یہ آپ کے جو کھڈے ہوتے ہیں، ان کے جو دروازے ہوتے ہیں، جو ان کے قبضے ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پہ یہ گھسے ہوتے ہیں اور یہ آپ کے پرندوں کو لگ جاتے ہیں۔ اپنے پرندوں کے جو ان کے ڈور وغیرہ ہیں ان کو پینٹ کر دیں اور کھڈوں کے اندر چونا کر دیں، ٹھیک ہے۔ چونا جراثیم کش ہوتا ہے دوستوں، سے بہت ساری بیماریاں، بہت سارے جراثیم ریموو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علاج یہی ہے، اوپیکس پاؤڈر استعمال کریں، اور گرمیوں میں اگر گرمیاں ہوں تو اس کے 2-3 فارمولے اور بھی ہیں، لیکن موسم ابھی ٹھنڈا ہے، زیادہ گرم نہیں ہے، آپ یہی اوپیکس پاؤڈر استعمال کریں۔ اس کے بعد پرندے کو باہر کسی جگہ پہ بند کر دیں، اپنے کھڈوں کی صفائی کریں اور سارے پرندوں کو ایک بار تسلی کر لیں۔ جس کو جوئیں ہوں اس کی جوؤں کا ٹریٹمنٹ کر کے اور کھڈوں کی صفائی کر کے پھر اپنے پرندوں کو کھڈوں میں بند کریں۔ اچھا دوستو، یہ جو اوپیکس پاؤڈر ہے کیڑے مکوڑے، لال بیگ، اس طرح کی چیزوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، یہ آپ کے پرندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے صرف پرندے کی آنکھوں میں، پرندے کے منہ کے پاس، ٹھیک ہے، آپ نے نہیں مارنا، باقی گردن سے نیچے نیچے آپ سارے پرندے کے جتنے بھی اس کے پر ہیں پر اٹھا کے، تاکہ جلد تک یہ پاؤڈر پہنچ جائے، اور ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس طرح اس میں ہاتھ مارنا ہے تاکہ سارا یہ پھیل جائے، اس کی جلد تک یہ پہنچ جائے۔ جتنے بھی جوئیں ہوں گی، چیچڑ ہوں گے، یہ سارے خود بخود نیچے گر جائیں گے۔ کچھ مرغا آپ کا پر جھاڑے گا اور یہ اس طرح نیچے گر جائیں گے۔ بعض بے ہوش ہو جاتی ہیں، مرتی نہیں ہیں، لیکن یہ آپ کے کھڈے میں نہیں گرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کھڈے میں نہیں گرنی چاہیے۔ آپ نے اسے باہر کسی جگہ پہ پرندے کو بند کرنا ہے، وہیں پہ یہ گریں اور وہیں پہ یہ ضائع ہو جائیں۔ کھڈوں کی آپ نے صفائی کرنی ہے، بس یہی طریقہ کار ہے۔ یہی آج کی ویڈیو تھی، امید ہے کہ ویڈیو کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی میرے کسی دوست بھائی کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، میرے چینل ٹیکسلا سیل برڈز کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ باقی دوستو، یہ وہی پٹھی ہے جس کی پچھلی ویڈیو میں ٹانگوں کا علاج کیا تھا، اور ساتھ ہی میں نے اس کی جوؤں کا علاج بھی کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ماشاءاللہ چلنے پھرنے، کھانے پینے ہر لحاظ میں ٹھیک ہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔